اور تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ میاں ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں اور ہمیں اپنی ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. جو کچھ اس نے زندگی میں دیا ہے ہمیں اس کو شکر ہمیں ہر وقت کرنا ہوتا ہے. آج میرے ساتھ ایک میری ایسی پیاری مہمان ہے جو, اور یہ میں اپنے دل سے کہہ رہی ہوں, جن کو میں بہت سارے سالوں سے جانتی ہوں اور جو ماشاءاللہ اپنی محنت کی وجہ سے انہوں نے اپنا اتنا مقام بنایا ہے کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو بس ترقی دیتا رہے. اور نہ صرف وہ خود رول ماڈل بنی ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو بھی رول ماڈلز بنایا ہے. بہت کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ میری سرپرائز گیسٹ ہے آج آپ کے لیے, پریزیڈنٹ ہیں ہم ٹی وی کی. سو آئی ایم آنرڈ, ویری آنرڈ ٹو ہیو مائی ڈیئر فرینڈ ہیئر ٹوڈے, سلطانہ صدیقی. بہت شکریہ. بڑا اچھا تم اتنے کہہ دیتی میری دوست تو بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا آڈینس کو ذرا سا بتاؤ, تھوڑا سا وہ کرو نا سلطانہ, بڑا بولنا پڑتا ہے بہت ماشاءاللہ. نہیں, I don't want to be artificial, I don't want to say, because آپ کا ہمارا ساتھ پی ٹی وی کے زمانے سے رہا ہے, تو وہ چیز اتنی زیادہ پرانے سب دیکھا ہے پورا, وہ پوری وہ محنت, وہ ایک نڈر سی خاتون جو دنیا کو سے لڑنے کے لیے تیار, جو کہ بالکل فار دا رائٹ ریزنس. آپ کا ہمیشہ شروع سے تھا کہ کوئی غلط بات کرے تو ایسی کی تیسی ہو جائے اس کی. آپ بہادروں میں سے تھے, مطلب کہ آپ چپ رہنے والوں میں سے کبھی نہیں تھے. ہر چیز میں آگے, ویدر اٹس میوزک, ویدر اٹس پروگرامنگ, ساتھ میں بچے بھی پالنا, ساتھ میں وہ, تو پورا کچھ ایک جرنی تھی. اور ہمیشہ یہ تھا کہ جی مجھے سلطانہ آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہے جب ہم نے ایک پلے کیا تھا اور اس میں جیل کے اندر ہم گئے تھے. کیا تھا؟ جیل میں گئے تھے ہم پورے کے پورا, اور میں ڈر کی پھانسی والا, ہمایوں بھی ڈر رہا تھا, اس کے پیچھے وہ تھا, ڈر کے مارے. اینڈ سلطانہ آپا واز ون پرسن, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس, ہم یوں ہو رہے تھے اور سلطانہ آپا کچھ نہیں ہوتا پورا وہاں پہ جہاں پہ بیچارے کو وہ ہم نے پہنایا نقاب اور پھانسی کے ادھر گھاٹ پہ چڑھا کہ ایک غلط بندے کو بیچارے کو کوئی پھانسی دینے والا, پھر اور وہ پھانسی والا بھی اصلی تھا جب, اور یہ اتنا ڈر رہا تھا ہمایوں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جب ہم میں کام کریں نا اس میں اگر آپ ایکچوئل لوگ ایکچوئل جگہ کے تو بلیویبلٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن شاباش ہو جو لوگ تم لوگوں جیسے لوگ کے ساتھ دے کے یہ بات کر بھی لیتے ہیں, ورنہ بڑی خوفناک چیزیں ہم نے کی ہیں صرف یہ کہ ریئلٹی دکھانے کے لیے. تو جرنی کہاں شروع ہوئی سلطان؟ تھوڑا سا آپ کی جرنی کے بارے میں دیکھیں کہ ایک چیز یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. آپ کے اندر بچپن سے ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, یہ ہو سکتا ہے, جو بھائی کرتا ہے وہ میں کروں, جو مجھے بہنوں سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا. ہمیشہ بڑے لوگوں کو دیکھتی, میں کیوں نہیں کر سکتی, یہ تو میرا ڈریم تھا. پھر جب وقت آیا تو بہت سی ایسی جابس میرے آگے تھیں جو میں کر سکتی تھی, اور ٹی وی سے آفر تھا جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے ہوسٹنگ کی اور یہ کمپیئرنگ کی, 2 ڈراموں میں بھی ایکٹنگ کی. بالکل مجھے پتا ہے سارا. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شروع سے جو ایک ہر چیز کا ایک ایکسپیرئنس رہا نا, کیونکہ یہ میں کالج اور اسکول میں بھی کرتی رہی ہوں, ڈبیٹس, یونیورسٹی میں بھی ڈرامے بھی. ہمارے گھر میں اس چیز پہ نہیں, پڑھنے کے ساتھ اس طرح اسپورٹس وغیرہ. تو خیر جب یہ وقت پڑا تو بہت سی جابس آئیں, اور میں تھوڑی ڈپریس بھی ہو گئی تھی, ظاہری بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن میں کہوں گی میری امی, میرے بھائی, ساروں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے مورلی کہ تم تو ایسی تھی, تم تو ویسی, تم کٹ. پھر جب مجھے ٹی وی سے آفر ہے کمپیئرنگ, تو انہوں نے کہا کرو. جب میں نے وہاں کیا تو میں لکھتی بھی خود تھی, کرتی بھی خود تھی. تو جب جابس نکلیں تو عبدالکریم بلوچ صاحب پی ایم تھے, وہ مجھے پیار سے لڑکی کہتے تھے. وہ ہم سے سینئر تھے یونیورسٹی میں اور گھر میں بھائیوں جیسا. کہنے کہ لڑکی تم یہ اپلائی کیوں نہیں کرتی ہو, یہ جابس نکلی ہیں. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں, انہوں نے کہا لکھتی بھی ہو, چیزیں بھی وہ ہے, ایکٹنگ بھی کر سکتی ہو. تو پھر میں نے سوچا ہاں کر کے. اور پھر ذہن میں کیا تھا, میں بڑا سوچتی ہوں, وہ مجھے لوگ گھر میں کہتے ہیں کہ اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے, کہ میں نے کہا کہ ہاں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میں لوگوں کے ذہن کو بدل سکتی ہوں. کیونکہ جو حادثات اور حالات میرے ہو چکے تھے, ایسے لوگوں کو میں بدل چکتی ہوں. یا وہ لڑکیاں جو ہیں, میرے ذہن میں ہمیشہ یوتھ, اور تمہیں پتہ ہے بالکل یوتھ اور لڑکیاں, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ رہی کہ یہ جگہ ہے جس سے میں اپنا کام کر.
تو شاید یہی وجہ تھی جو میں اس میں آئی اور میں نے کیا، اور جو بھی میں نے کام کیا اس کے پیچھے سوچ ضرور تھی. اور سلطان آپ پرفیکشنسٹ بھی تو رہے ہو نا. دیکھو نا آپ نے شروع میں بچوں کا پروگرامز کیے، وہ کتنے اس زمانے میں کوئی اس ٹائپ کے پروگرامز نہیں ہوتے تھے بچوں کے، رنگ برنگ، رنگ برنگ. اس میں 100 گانے تو آپ کی ٹینا نے گانا ہی وہاں سے ایک گانا کوئی اور، پھر میرے ساتھ ہی وہ رہی میوزک پروگرام میں، پھر اتنے گانے ہم نے کیے بچوں کے. بالکل 100 سانگس میں نے اس میں ریکارڈ کیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رنگ برنگ میں. دیکھو کتنے اور اس پہ بادلوں پہ تو فلاں پہ تو یہ بچوں کی بچوں کی ویژول سے. پھر میوزک میں آپ نے اتنا کیا، میوزک میں کتنی کنٹریبیوشن ہے پی ٹی وی سے سارے میوزک کے وہ جو کانسرٹس ہوتے تھے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے آپ نے ادھر مرینا کلب پہ اس ٹائپ کے باہر جا کے نہیں ہوتے تھے، کوئی نہیں، بالکل شروع پرمیشنز جا کے میں خود لیتی تھی. جو کوئی بریگیڈیئر ہے کوئی جنرل ہے، ہمارے پی ٹی وی والے تو نہیں کرتے تھے، جا کے وہ کرتی تھی کہ بھائی مرینا کلب نیا بن رہا تھا. مجھے یاد ہے وہ شوز یاد ہے. اور پھر انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا کہ ہاں چلیں. وہ لڑکیاں پھر ان کے ہی کالج یونیورسٹی سے بھر کے، اور لڑکیاں بھائی یہ میں اپنی آڈینس سے ضرور کہوں گی کہ جب میں پہلی دفعہ ہم ٹی وی اسلام آباد گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ اتنی لڑکیاں تھیں کام کر رہی تھیں، اور ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ جنرلی لڑکیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، بٹ سو مینی ویمن وہ ورکنگ فیلنگ کمفرٹیبل. تو یہ آپ نے بہت ایک کنٹریبیوشن ہے بہت بڑی ہے. بالکل ہے مطلب. اور کیونکہ میں ایک جو بار بار چیز کرتی ہوں ہر اپنے شاید بات چیت میں یہ کرتی ہوں کہ میں نے جب ٹیلی ویژن شروع کیا 74 میں، تو آپ یہ دیکھیں اس وقت مرد بھی ٹیلی ویژن میں اتنے نہیں آتے تھے، کیونکہ اس جاب کو کوئی بڑا اچھی جاب نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی کارپوریٹ جاب نہیں سمجھی جاتی تھی. اور لڑکیوں کے لیے تو خاص طور پہ آپ ٹیچر بن جاؤ تو ڈاکٹر بن جاؤ، عزت والا یہی کام تھا. تو یہ بھی ایک ویژن تھا، تو وہ میں نے اس وقت کیا. اور اس وقت میں ہمیشہ چاہتی تھی، میں بڑی ڈری بھی رہتی تھی کیونکہ بچوں کو بھی پڑھانا تھا، یہ بھی تو پروو کرنا تھا کہ کچھ ہے بچوں کو بھی. میں ہمیشہ کہتی تھی ماحول ایسا رکھے جس میں ہر عورت کمفرٹیبلی آئے. اور پھر میں نے اپنے ہی گھر سے جب بچوں کا پروگرام کیا، اور پھر لیاری کی یہ مہتاب کو بھی میں نے اس میں کیا تھا روشن تارا میں. میں خود کمپیئرنگ کرتی تھی ست اور روشن تارا میں بھی ایک دو، تو ہم بچے لاتے تو لیاری سے ادھر سے ادھر، میں ان کے خود پونیز بناتی تھی، وہ پتہ نہیں لپسٹک سے تو لگا کے تو وہ ہٹاتی تھی. پھر جب میں نے میوزک کا کیا تو نازیہ حسن کے پورے پروگرامز جو ہیں شوز میں نے کیے. اور اس زمانے میں اس طرح کے شوز نہیں ہوتے تھے، اس سے پہلے کوئی اس طرح آؤٹ ڈور شوز نہیں ہوتے تھے. تو شیکی کے ان کے تو وہ سوچ ہوتی تھی کہ یہ، اور لڑکیاں جب باہر نکلنے لگی تو بڑے بڑے گھروں سے کہ ہمیں بھی بلوائیں، ہمیں بھی یہ کریں. پروڈکشن میں بھی جب آپ نے گھر سے وہی اسٹارٹ کیا تھا مومل پروڈکشن کا، مجھے یاد ہے ہم ٹی وی کا بھی بیسک یہ تھا کہ جو لوگ لڑکیاں وغیرہ آتی تھیں ان کو ہوتا تھا کہ جی ہم ٹی وی پہ جا رہے ہیں تو ہماری عزت بھی صحیح رہے گی، ہمارا سب کچھ ہمارے لیے ایک وہ آپ کے پاس کمفرٹ آپ کا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو اس میں بہت مجھے یاد ہے اسلام آباد میں تو آپ کی کیمرہ وومن بھی تھی، ایک لڑکی تھی جو شی واز اے کیمرہ وومن. میں نے اتنی کیمرہ وومن نہیں دیکھی. ابھی ہمارے پاس ہے کیمرہ، بالکل خواتین کو میں کیمرہ میں ہے، ایڈیٹنگ میں، جو کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہیں بالکل، لیکن ان کو کرتے ہیں. اور میں نے بلکہ ایک دفعہ ایک کیمرہ والی نے مجھے بڑا آ کے کہا کہ میں آؤٹ ڈور نہیں جاتی. جب میں نے، کیونکہ میں اکثر لڑکیوں کو کہتی ہوں جب آپ دنیا میں آ جاتی ہیں نا، جب اس ماحول میں، تو اپنے کو لڑکی سمجھنا چھوڑ دیں. آپ سوچیں میرا پروفیشن کیا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور اس میں آگے جائیں سب سے آگے. تو ایک دفعہ ایک لڑکی نے پہلی دفعہ یہ آ کے کہا کہ آپا مجھے انڈور کیمرہ دیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. یہ میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ماحول، کیونکہ نیوز کا چینل تھا. کہنے لگے آپا ایسے لوگ ہیں، میں ان سے پہنچ تو پاتی ہوں کہ کیمرہ کبھی ہم اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی یہ، تو پیچھے سے کوئی ہاتھ یہاں لگا دیتا ہے، کوئی وہاں. یہ میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ ہمارے ماحول کی بات. اچھا اب شاید دوسرا کوئی چینل ہوتا تو کہتا بھائی تمہاری جاب ہے. نہیں، میں نے کہا نہیں، اس کو آپ انڈور جاب جو ہے دیں. وہ اچھا کر رہی ہے. پھر خود ہی کچھ کہنے لگی کہ آپا میں اسمبلی میں بھی جاؤں گی، آئی ول ہینڈل اٹ مائی سیلف. مجھے اچھا لگا، بالکل، کیونکہ
یہی چیز میں چاہتی ہوں. سطح پہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب کہ جو لوگ ہماری جو فیلڈ میں جہاں جیسے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ باقی جو بھی سارے وہ جہاں عورتیں کام کرتی ہیں وہاں کا ماحول ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا. وہاں پہ وہی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ زبان بھی صاف ہوتی ہے لوگوں کی, تمیز سے بھی لوگ تھوڑے سے رہتے ہیں. تو ویمن شوڈ کم فردر آن اینڈ ہیو دا کانفیڈینس کہ بھی چلو بھائی ہم یہ کام بھی سنبھال سکتے ہیں. اس میں بہت دیکھیں جہاں زیادہ عورتیں ہوں گی نا, یا آپ کے گھر میں بہنیں ہوں گی, تو آپ لا محالہ آپ کا طریقہ بولنے کا بڑا صاف ستھرا ہوگا. نہیں تو ماں ایسی آنکھ دکھائے گی کہ بھائی کو ایسے تھوڑی بولتے ہیں. تو ماحول جب اس طرح ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ماحول صاف ستھرا بننا چاہیے. دوسرا, میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتی تھی. آپ یہ دیکھیں جب میں نے مومل پروڈکشن شروع کیا, میں نے اپنے سارے بزنسز کے نام اپنی بہوؤں کے نام رکھے. I know اور بہوؤں کو دے بھی بالکل کہ بالکل سارے جیسے شادی کر کے آئی میں نے کہا میں پروڈکشن ہاؤس کھول رہی ہوں, مومل پروڈکشن. مومنا آئی MD پروڈکشن. اور مومنا کو ٹی وی اتنا پسند نہیں تھا, لیکن جب اس نے آ کے ماحول دیکھا, وہ تو بزنس اسکول کی تھی, تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتی ہے امی میں قسم سے کہتی ہوں میں اس لیے آئی کہ میں یہاں پہ اچھا کام لوگوں کے, جو آپ کہتی تھی نا کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کروں. بالکل تو یہ ہم نے کیے, جس طرح داستان پاکستان کے لیے. اور دوسرا, آج بھی ہم جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان میں اتنی اچھی چیز ہے, پاکستان کا نام آگے جانا چاہیے. پاکستان کا کانٹینٹ اگر میں آج نہ لاتی تو انڈین کانٹینٹ کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. بالکل, اس زمانے میں مجھے یاد ہے باہر کے کتنے پلیز آ رہے تھے جب ایک وہ پورا ساز بھی کبھی ہوا تھا. ایگزیکٹلی, وہ ایک سٹینڈ لیا تھا اس وقت کہ نہیں ہم اپنے پروگرامز جو ہے اپنے پروگرامز پھیرے لگانا. میں نے کہا یہ ماحول بالکل بدل رہا ہے ہمارا, ہمارے بچوں کا ذہن جو ہے نا پولیوٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ کر کے میں نے کیا. تو مجھے یاد ہے شروع میں تھوڑی تکلیف ہوئی کہ اسپانسرز اور یہ سوچنے لگے کب تک کہ تم نے تو میرا پاس کیا. جی بالکل, میرے پاس. اور پھر ہم نے جو سب سے انجانے راستے بھی ہیں, وہ تو اس سے پہلے تھا. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. بالکل, وہ ایک ماحول پتہ ہے, وہ پیچھے والا ماحول آگے بھی نظر آتا ہے سارا وقت جو آپ کا ایک وہ ہوتا ہے نا, جو سٹوریز بھی سب کچھ. اچھا, پھر ہم نے PIF بھی شروع کیا, پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول بھی کیا. وہ بھی آپ نے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے کیا کہ کم سے کم وہ یوتھ کے لیے. اور تم بھی باہر جاتی ہو, میں بھی, ہم دیکھتے تھے کہ بھائی اتنا اچھا جو ہے وہاں پہ ہمارے کانٹینٹ اتنا اچھا ہے, لیکن ان کو کیوں اتنی پذیرائی باہر نہیں ملتی. بالکل. تو وہ, لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, تم بھی جانتی ہو, اس میں جب تک گورنمنٹ ساتھ نہ آئے تو آپ زیادہ بڑھا نہیں سکتے. بالکل صحیح. تو میں نے چاہا کہ اس طرح کے جیسے PIF کا آپ نے آج رکھا ہے, تھینک یو سو مچ. مجھے پتا ہے تمہیں بھی ان چیزوں سے محبت ہے کہ بچوں کو سکھائیں, اور پاکستان کا نام کہیں نہ کہیں آتا رہے ہمارے اس میں, کہ عزت کے ساتھ آتا رہے, عزت کے ساتھ آتا رہے. بالکل. شوز لوگ سمجھتے ہیں کہ شوز میں ہم ایوارڈ شوز جو اب پوری دنیا میں ہی کرتے ہیں نا, جو تو سارے یقین کریں. میں ایک یہ چیز میں نے کئی دفعہ شاید کہی ہے, لوگ کہیں گے ہمیشہ, لیکن اچھی بات ہے. جب کینیڈا میں پہلی دفعہ ہم کرنے گئے, there were 15,000 people, اور بہت سے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی. تو وہ جو ہم جہاں سے گزرتے تھے ریڈ کارپیٹ سے, تو وہ کھڑے ہوئے. ایک عورت زور سے جو ہے نا مجھے ہاتھ ہلا رہی ہے کہ پلیز سلطان آپا مجھ سے ہاتھ ملائیں. اچھا, اب باؤنسر ہمارے پیچھے ہیں کہ نہیں آگے نہیں. میں نے کہا نہیں. وہ بالکل تقریباً روحان سے تھی. میں نے جیسے ہاتھ ملایا, اسے میرا ہاتھ چوما اور کانپ رہی تھی اور رونے لگ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کیا, میں 30 سال سے یہاں ہوں, اور میں جب انڈین کانٹینٹ یا شوز دیکھتی تو میں کہتی تھی اللہ میاں کب ہمارا پاکستان جو ہے اس طرح ہوگا کہ ہم پوری دنیا میں آ سکیں. آج میرے لیے یہ پرائڈ کا دن ہے, میرے مطلب خوشی کا دن ہے. تو میں نے کہا دیکھیں تو یہ. اور پھر جب لاسٹ ہم گئے تو یہاں سیلاب آیا, تو وہیں پہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا سیلاب آنا ہے, لوگوں نے کہا ہے سیلاب میں یہ لوگ چلے گئے کرنے شو. ارے بھائی دنیا. اور پھر یہ لوگوں کو یہ اتنا جاننا چاہیے کہ آپ سالوں سے پہلے یہ بکنگ کراتے ہیں, ٹکٹ بیچتے ہیں, لوگوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, آرٹسٹ آتے ہیں, اور آرٹسٹ بھی 15-20 دن پہلے جن کی ریہرسل, خیر کسی نے کوئی مجھے اسے کرنے سے فرق نہیں پڑا. 10% میں نے وہاں اناؤنس کیا کہ جو ہمیں بچے گا, جو بھی ہماری بینیفٹ ہوگا, اس میں 10% ہم جو سیلاب زدگان کو دیں گے. دیکھیں یہ سب کو سوچنا چاہیے, جو جہاں پہ اپنی جگہ پہ ہے
اس کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. آپ بھی یہ اچھا کام کر رہی ہیں کہ بالکل کرنا چاہیے. لوگوں کی وائس باہر تک پہنچائیں. اس سے ہمت افزائی ہوتی ہے نا لڑکیوں کی خاص طور پہ, اور یوتھ کی بھی ہوتی ہے. بالکل. اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیں, ہم لوگ یہ جو پروگرام ہم نے کیا ہے نا, بیسکلی اس کا ہمارا مقصد کا پروگرام ہے. مقصد یہ ہے ہمارا, دا لائٹ ود ان, ہر انسان کے اندر اللہ کی روشنی ہوتی ہے. تو اس میں وہ روشنی جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہو نہیں کرتے, تو آپ کا ریلیشن شپ اللہ میاں کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ میں تو آپ کو دیکھا اس لیے میں جانتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں میری آڈینس کو پتہ چلے کہ صرف ایک کوآپریٹ بندہ نہیں ہوتا کہ جو بہت اندر سے. میں اس میں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں. ہم جہاں بھی ہیں نا, جتنے ہیں, ایک تو ہمیں شکر کرنا چاہیے جو پہلے تم. دوسری بات, ہماری محنت یقیناً ہے, ہونی چاہیے. محنت کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھتا. ویژن ہونا چاہیے, لیکن اپنے اندر کا یقین اور یہاں کا یقین, جب تک آپ کا اپنے میں یقین اور پروردگار پہ یقین نہیں ہے نا, میرے پاس تمہیں پتہ ہے ایسے ایسے حادثے, میں حادثے کہوں یا مشکلیں آئیں, چاہے بچوں کے معاملے میں آئے, جب بچوں کو بڑا کرنا ہے. تم یقین کر, میں ساری رات اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ اللہ میاں بس مجھے ایسا کر دے, میرے اولاد کو اس طرح کر دے کہ ساری دنیا میں یہ ہو کہ ایک عورت بہت کچھ کرتے, اور پروردگار میری عزت کو, کیونکہ عورت کی عزت بڑی نازک ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں, پہلے تو میں کہوں گی ینگ, خوش عقل اور سنگل, ایسی عورتیں اگر جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ان کا بیہیویئر دوسرا ہوتا ہے. اب اپنے آپ کو سنبھالنا, پھر بچوں کو سنبھالنا, تو میں اللہ سے بہت باتیں کرتی ہوں, اب تک کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بڑا کنیکشن ہے میرے رب کے قریب. جتنا میں ہوں یا میرا دکھ جو میرا رب کہ وہ میں عاجزانہ بے میں کر سکتی ہوں, میرے لیے کون اتنی ماں ہی کر سکتی ہے نا ایک بچوں کے لیے. بالکل. ہاں, یہ تو وہ تو اللہ کو گڑگڑا کے کہے گی نا, میرا بچہ جو میں دیکھنا چاہتی ہوں اس طرح. تو اللہ نے کیا, میری محنت اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں جہاں کھڑی ہوں اس میں بہت سے لوگوں اور چیزوں کے علاوہ میرے رب کا بڑا ساتھ ہے. ابھی ٹیک اوور ہو رہا تھا میرے اس کا, اس سے پہلے جب میں چینل کھول رہی تھی تو بہت سے لوگ نے, تمہیں پتہ ہے کہ نہیں چینل نہ کھولیں, کیا نہ ہو, بڑی مشکلیں آئیں, اور یہ تو وہ کیا. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب عورت کوئی کام کرتی ہے تو کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ہے نا, یا تو بھائی نے چڑھایا یا باپ نے چڑھایا یا یہ. بالکل. میں آج کل لا محالہ ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں, ناٹ اے سنگل پینی. میں نے اپنی وراثت کی لی, سب کو ملی تھی, 2 بہنوں کو شاید نہیں ملی, ہم 10 بھائی بہن ہیں. کہ جو بھائی بزنس کر رہا ہے ان کو تو دیں, کیونکہ بھائی یہ ہے بزنس کر رہا ہے, یہ اس کو نہ. میں نے شوہر کیوں لی, کیونکہ 3 بچے مجھے رکھنے تھے, انہوں نے کہا رکھے. تو جو کچھ میں نے کیا تمہیں پتہ ہے, ڈے نائٹ. میں یہ یوتھ کو بھی کہوں گی, یہاں کیمرہ میں دیکھ کے کہوں گی کہ بچوں محنت جو ہے نا, جب آپ دل سے کریں تو رب پاک ضرور قبول کرتا ہے, اور سچائی کے ساتھ. اچھا, دوسرا میں اس میں بلیو کرتی ہوں, جیسے پف کی آپ نے بات کی, کہ جو بھی ویژن رکھیں, جو بھی کام کریں, اس میں بھلائی زیادہ لوگوں کی, انسانیت کی ہو. بالکل صحیح. یہ میں کوئی بھاشن نہیں کر رہی. نہیں بالکل صحیح, بالکل یہ تو ہمارے سامنے ہے سارا کچھ, ہم تو کر رہے ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں. ہاں, کہ میں یہ کرتی ہوں, جیسے میں کہتی ہوں, میرے چھوٹی سی بات بتائیں, میرے کوک کشمیری, اس کی 9 بیٹیاں ماشاءاللہ, اوکے, اور ساری کی ساری پڑھی ہوئی ہیں, اور ایک میرے پاس اسپیشل پروجیکٹ میں ہے, کوئی جو کہاں ہے, ایک بینک میں ہے. یہ میرے دل کو یہ خوشی ہوتی ہے کچھ گیو بیک. اس طرح میری مائی کی بچی یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہی ہے, میں نے کہا بس یہ جب کرے گی تو میں تو یہ چیزیں, کیونکہ ماحول بھی میں دیتی ہوں کہ جو آپ کے گھر میں بھی بندہ کام کر, ان کا بھی حق ہے نا. تو آپ کارما میں بلیو کرتے ہو کہ جو کچھ انسان اس زندگی میں کرتا ہے وہ واپس آپ کے اوپر آتا ہے اللہ کی طرف سے؟ بالکل, جو ملتا ہے وہ میں کہتی ہوں جتنا آپ دیتے ہیں نا, اسے ڈبل آپ کو اللہ دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ اس لیے نہیں دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کی عادت ہوتی ہے رب پہ, کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ انسانیت کی خدمت ہی خدمت ہے. وہی کی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. تو پروردگار ہم کو ہمیشہ
یہ کہتے ہیں نا کہ دے کے بے شک آزمائے لے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں راہ دکھاتا جائے, روشنی دکھاتا جائے. میں نے سنا ہے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہو آپ, ان کو آئی ٹی کا وہ کر رہے, پلیز بتاؤ. اب درید جو ہے نا وہ شروع سے ہی فلنتھریپی اور اس کے کام میں بچپن سے کہتا تھا میں تو ٹیچر بنوں گا. 15 اسکول اس نے 12 یا 15 اسکول اڈاپٹ کیے ہیں. آپ چل کے دیکھیں کسی دن, کیا خوبصورت. تو یہ ہے کہ ایجوکیشن میں بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں اور بچوں کو بہت اچھی ٹیچرس اور بہت اچھی تنخواہ دے کے پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ہو, پروردگار قبول کرے. میں بھی سمجھتی ہوں یہ بھی یہاں سے بات آئی ہے. مجھے بس ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آپ کو یاد ہو کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ او یہ اس طرح, مطلب بہت ایک کنیکشن بہت اسٹرانگ آپ کو جیسے میریکل لگا ہو, ایسا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہو. میں وہ شیئر بھی کرنا چاہوں گی, بے شک تم نے پوچھا ہے تو شیئر کرنا چاہوں گی. بزنس میں بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, آپ کی ہار جیت نیچے اوپر. جب ہم نے, آپ یہ دیکھیں, پہلا ہے جو کہ پبلک لسٹڈ ہے جس کی وجہ سے باہر شیئر ہولڈر بھی آ کے, کیونکہ ہر چیز کلیئر ہوتی ہے نا, تو وہ بھی ہمارے, انہوں نے بھی شیئر لیے, یہ ہوئے. پھر کچھ لوگ جو آپ کو ترقی میں نہیں دیکھنا چاہتے, وہ اور ان سے مل گئے یا کیا ہوا, شیئر لے لیا. ہم بھی تھوڑے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے شیئر کم تھے, ان کے زیادہ ہو گئے, تو انہوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا. وہ دن مجھے بھولتا نہیں ہے. رات کو ہم نے ظاہری کورٹ کچہری کی. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس نے میرے, اللہ مجھے بہت اللہ کے قریب کرتی ہے, بہت زیادہ. ہوا یہ کہ اس رات جب صبح فیصلہ ہونا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, فارینر ان سے مل گئے تھے. میں رات کو, تم نے دیکھا ہمارا بڑا لان ہے باہر, بالکل, میں رات کو بیٹھ کے نماز کے بعد مجھے ایسے لگا میں اللہ سے باتیں کرنے کہ میں نے کہاں غلطی کی, مجھے معاف کر دو, تو نے مجھے عزت دی ہے, مجھے ذلت نہ دینا. اور جو میری ویژن ہے کہ ایک عورت تھی, اس کو تم, بس پھر میں اب بتا نہیں سکتی ہوں, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ فجر کا ٹائم آنے لگا, تہجد پتہ نہیں پڑھی نہ پڑھی, لیکن گفتگو ہوتی رہی. اور صبح میں گئے, پوچھا کورٹ میں کیس ہونا ہے. میرے بیٹے نے کہا نہیں, وہ فارینرز نے ہمیں فون کیا ہے کہ اگر آپ لینا چاہیں تو سارے شیئر ہم آپ کو دیں. اب پیسے بھی جمع کرنے, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کا ٹرسٹ کہ دوست احباب سب, اور ہم نے وہ شیئرز لیے, اور ایک رات میں چیز بدل گئی. کیا تھا, میں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ میاں مجھے اور قریب کرنا چاہتا تھا, ایک ٹیسٹ دیا تھا. ہاں, تو وہ چیز ہوئی. اپنی غلطیاں بھی تو انہوں نے بتایا کہ آئندہ مائی سنبھل کے کوئی غلطی نہ کرنا. تو یہ چیزیں اللہ میں نے دکھا دیا کہ میں ہوں. ہاں, کہ میں ہوں. وہ تو ہر دور میں دکھاتا ہے میں ہوں. بچے کامیاب ہو گئے, وہ ہے. عزت دی, وہ ہے. ہاتھ دینے والا بنا, وہ ہے. الحمدللہ. صحت دی, سب سے بڑی بات وہ ہے. بالکل, لوگ کہتے ہیں آپ ابھی تک جو ہے وہ کام کرتی ہیں, ڈیلی آتی ہیں, آگے سے لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں سدھا. ہاں, تو میں کہتی ہوں کہ یہ اسی کا تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. نہیں, لیکن مجھے آپ کا یہ بھی ہے, میں اپنی آڈینس سے ضرور یہ بات شیئر کروں گی کہ ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ جب سلطانہ آپا سے دوستی پیار محبت الگ, لیکن جب آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو ایک فرق سلطانہ صدیقی ہوتی ہے. وہ پھر ہر چیز کا نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر کے رکھو, یہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے, مطلب لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں نا, کہ اس میں پھر بندہ کہ آپ کو غلطی تو نہیں کر رہے. اینڈ اٹس ناٹ کہ آپ ساتھ ساتھ سکھا بھی رہے ہو, تو جتنے بھی وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو تو تم کو پہلا اپنی نظر اس کے اوپر رکھو کہ مطلب کہ لائٹنگ ٹھیک ہے کہ کیوں نہیں ہے, اور کیوں نہیں ٹھیک ہے. ہاں راہیل کیوں ٹھیک نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہاں, یہ آج اس انڈسٹری میں جتنے بچے ہیں, آپ یو نیم اٹ, میں اپنے ہی بچوں کا نام لوں گی, چاہے سیف حسن ہے, چاہے شہزاد کاشمیری ہے, وہب ہے, مطلب یو نیم اٹ, فاروق رند, یہ وہ سب کہاں سے نکلے,
سیکھ سیکھ کے, اور سکھانے کا عمل بھی سیکھنے اور سکھانے کا عمل کبھی نہ جانا چاہیے, کبھی نہیں جانا چاہیے. بالکل یہ میں سمجھوں میں پرفیکٹ ہوں نہیں, یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا یہ مجھ سے اچھے ہیں اس لیے کہ نیو ٹیکنالوجی جانتے, میں نہیں جانتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہو جائے. ہاں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کا ایکسپیرئنس کا وہ ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہنا چاہتی کہ ایکسپیرئنس کا کوئی وہ نہیں ہے جتنا ایکسپیرئنس کا. اچھا آپ کو ایکسپیرئنس سے زیادہ بھی میں ایکسپیرئنس اور محنت اور ایٹیٹیوڈ, سلطان آپا, ایٹیٹیوڈ کہ آپ ہمبلنس ہونی چاہیے. آپ کیا مطلب مجھے آیا تو کیا یار میں وہ بھی ہو سکتی تھی, میں یہ ہوں یا یہ ہوں, یہ سوچنا بھی نہیں ہے. بیکاز آپ کو جو میرا جیسے یہ فیتھ ہے کہ جو آپ کو عزت ملتی ہے یا جو آپ کو پیسہ ملتا ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے, آپ کا رزق کوئی نہیں لے سکتا, آپ کی جگہ اور کوئی نہیں لے بانٹنا سکتا. چاہیے. ہاں سکھاؤ ہمارے, اور جن کی ضرورت جہاں پہ ہے وہ دیں. ہاتھ کو روکنا نہیں ہے, نہ ذہن کو روکنا ہے کہ سوچیں آپ اچھی لوگوں تک پہنچائیں, نہ ہاتھ کو روکیں اگر ضرورت مند ہے تو ان کو آپ نہ کریں. کسی کو کمتر نہیں سمجھیں. ہاں میں ان کو سمجھتی ہوں جو نالائق کام نہیں کرتے. میں ایک مثال بتاؤں گی جو یہاں سے اللہ والی بات سے تو ہٹ کے ہے, لیکن ایک ترقی والی بات, اچھی کامیابی کی بات. جاپان میں تمہیں پتہ ہے, میں بڑا بچوں کو دیکھتی ہوں ہر جگہ اور سیکھتی ہوں اور اپنے بچوں پہ اس کو کوشش کرتی ہوں کہ عمل رہے. تو جاپان میں تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن ہوتا ہے جس میں بچہ اسکول اپنا پورا صاف کرتا ہے. جی بالکل. اور ڈیلی بھی اپنا ڈیسک اور چیزیں صاف کرتے ہیں. تو مجھے خوش بخت نے بتایا, وہ اور ہم لوگ باہر جاتے رہتے ہیں, ایکسپوجر الحمدللہ سے ہے. کہنے لگی میں نے اپنے اسکول میں یہ کہا کہ مہینے میں ایک دن آپ, وہ لوگ تو باتھ روم چیزیں سب ہمارے بچے صاف کرتے ہیں, اس میں کیا. تو کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو سکھایا اور بھائی آج تم لوگ اپنا یہ اسکول صاف کرو. کہنے لگی دوسرے دن ماں یا نہیں کچھ آ گئی, ایک دو پیرنٹس آ گئے کہ دیکھیں ہم تو اپنے بچے کو پانی کا گلاس بھی وہ نہیں اٹھاتا, تو آپ تو ان سے صفائی کر رہے ہیں. تو اچھا یہ سوچ بدلنی ہے. بالکل ملک بڑھے گا اس وقت جب آپ ہر بندہ کھڑے ہو کے اپنا, آپ بھی اپنے لیے ہی کام کر لے, کرے تو اس میں. بس سلطان یہ میری ایک دوست نے بھی مجھے کہا تھا, میں شیئر کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھو تمہارا بیٹا چھوٹا ہے یا بیٹی چھوٹی ہے, تم آفس سے گھر آتی ہو تو اس کو بولو میرے لیے ایک گلاس پانی لے کے آئے. اس لیے نہیں کہ کوئی اور لگے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں یہ ہو کہ مجھے اپنی امی کی خدمت کرنی ہے, میں نے اپنی امی کے لیے کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نوالے کھلاتے جاؤ اور وہ یہ چیز کبھی ان کو پھر وہ بڑے جب ہو جاتے ہیں نا تب آپ کو ہٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ تو سکھایا ہی نہیں کبھی ماں باپ کا بھی تھوڑا سا کرنا ہے. ہم نے تو شروع ہمارے ماں ڈفرنٹ ماحول تھے. یہ جو سوشل میڈیا پہ گالیاں اور گند ہے, یہ تربیت کی بات ہے. کیوں بچوں کو آپ تربیت نہیں دیتے کہ اچھی زبان کریں؟ میں تو کہتی ہوں کہ جب یہ گندی زبان کرتا ہے تو وہ آپ کی فیملی پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ کس فیملی کا بچہ ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ جو چیزیں, یہ تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہ کریں. دوسری, کیونکہ آپ کا آدھا گھنٹہ اب ختم ہو رہا ہوگا, میں ایک بات کہوں گی کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں, ان کو محنت کی عادت ڈالیں, اور یوتھ کو کہوں گی کہ آپ محنت کریں, اور سب کو کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں, کیونکہ ایک بچی کو پڑھانے سے آپ کا پورا جو کہتے ہیں نا کنبہ پڑ جاتا ہے. یہ جو 35% ہمارے پاس IT کی لڑکیاں ہیں, اب وہ کل بیٹھ کے سکھائیں گی, جاپان اور چائنا کی طرح اپنے گھر کے چھوٹے بچے کو بھی سکھائے گی جب اس کو شعور ہے. تو لڑکیوں کو ضرور پڑھائیں. پاکستان اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ہمارا یوتھ اور ہماری عورتیں جب ایجوکیٹڈ ہوں گی اور صحیح سمت جا رہی ہوں گی اور صحیح تربیت والی تو جا سکتے. تو یہ ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ تم نے بات کی ہمارے رب کی, اور میں سب کو کہوں گی کہ بھروسہ اپنے سے زیادہ رب پہ بھی رکھیں اور محنت خود کریں انشاءاللہ. بس یہی ہمارا ہے ہی یہ کہ مائنڈ سیٹ چینج کر لیں کسی طرح. اسی جو آپ نے ساری بات کی ہے, کسی طرح بچوں کے اوپر فوکس کریں, عورتوں کے اوپر فوکس کریں, تو یہ ملک بھی اسی طرح ترقی کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا آنا اٹس این آنر, اینڈ
تھینک یو سو نہیں مچ. اور کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت اچھی بات ہے کہ ایسی باتوں پہ تم بات کروا لیتی ہو، تو وہ دل کی جو آواز ہے وہ بچوں تک پہنچے اور اثر کرے تو کیا ہی بات. انشاءاللہ صاحب یہی کاوش ہے. پروردگار میرے پاکستان کو بس ایسا بنا دے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، جس میں ہر بندہ سکون. میں قائد اعظم کی ابھی اس میں بات کی، تمہیں اینڈ میں جہاں بھی لگا سکو وہاں میں نے اس کے فلیگ ہاؤس میں بات کی تو مجھے یاد آیا کہ قائد اعظم کا کیا تھا کہ وہ پاکستان جہاں ہر ایک کے لیے انصاف برابر ہو، بالکل نہ رنگ نہ نسل نہ مذہب نہ وہ. کیا بات ہے، یہ ہو جائے تو بس. اور وہ جو 3 جملے ہیں نا ہمارے کہ تنظیم، اتحاد، یقین محکم، بالکل بس یہ 3 میں اتنا کچھ ہے، اتنا بڑا یعنی علم ہے کہ اگر اس پہ چل پڑے. بس وہی کاوش ہے کہ اللہ دل بدل دے، مولا دل بدل دے، مولا یہ دکھا دے دلوں میں، کیونکہ کن فیکن اللہ میں تو کسی سیکنڈ بھی پڑھتے تو انصاف کی بات کرو، اپنی طرف سے سب صاف رکھو، صحیح محنت کرو، باقی اس کا وہی دینے والا ہے سارا کچھ. تمہاری بس یہی دعا ہوتی ہے اور یہی کاوش ہے پورے پروگرام میں، ہماری یہی کاوش ہے کہ مولا دل بدل دے اور مولا اس میرے ملک کو وہاں پہنچائے جہاں پہ سب لوگ خوشی سے رہیں، وہ سب سکون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. بالکل انصاف کے ساتھ، بے شک. یہ میرا ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ. بس تھینک یو سو مچ، ویری مچ تھینک یو.